اللہ تعالیٰ نے رزق کے چند دروازے مقرر کیے ہیں اور اس کی چابیاں بھی بنائی ہیں۔ جس نے یہ چابیاں حاصل کر لیں وہ کبھی تنگ دست نہیں رہے گا۔ تو دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم اللہ تعالیٰ نے رزق کے چند دروازے جو مقرر کیے ہیں ان کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ پہلا دروازہ نماز ہے۔ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کے رزق سے برکت اٹھا دی جاتی ہے۔ وہ پیسہ ہونے کے باوجود بھی پریشان رہتے ہیں۔ دوسرا دروازہ استغفار ہے۔ جو انسان زیادہ سے زیادہ استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، اس کے رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے اور اللہ ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے کبھی اس نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ تیسرا دروازہ صدقہ ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ تم اللہ کی راہ میں جو خرچ کرو گے اللہ اس کا بدلہ دے کر رہے گا۔ انسان جتنا دوسروں پر خرچ کرے گا اللہ اسے 10 گنا بڑھا کر دے گا۔ چوتھا دروازہ تقوی اختیار کرنا ہے۔ جو لوگ گناہوں سے دور رہتے ہیں اللہ اس کے لیے آسمان سے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ پانچواں دروازہ کثرت نفلی عبادت ہے۔ جو لوگ زیادہ سے زیادہ نفلی عبادت کرتے ہیں اللہ ان پر تنگ دستی کے دروازے بند کر دیتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں اگر تو عبادت میں کثرت نہیں کرے گا تو میں تجھے دنیا کے کاموں میں الجھا دوں گا۔ لوگ سنتوں اور فرض پر ہی توجہ دیتے ہیں، نفل چھوڑ دیتے ہیں، جس سے رزق میں تنگی ہوتی ہے۔ چھٹا دروازہ حج اور عمرے کی کثرت کرنا۔ حدیث میں آتا ہے حج اور عمرہ گناہوں اور تنگ دستی کو اس طرح دور کرتے ہیں جس طرح آگ کی بھٹی سونا چاندی کی میل دور کر دیتی ہے۔ ساتواں دروازہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آنا ہے۔ ایسے رشتہ داروں سے بھی ملتے رہنا جو آپ سے قطع تعلق ہو۔ آٹھواں دروازہ کمزوروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا ہے۔ غریبوں کے غم بانٹنا، مشکل میں کام آنا اللہ کو بہت پسند ہے۔ نوواں دروازہ اللہ پر توکل ہے۔ جو شخص یہ یقین رکھے گا کہ اللہ دے گا تو اسے اللہ ضرور دے گا اور جو شک کرے گا وہ پریشان ہی رہے گا۔ 10واں دروازہ شکر ادا کرنا ہے۔ انسان جتنا شکر ادا کرے گا اللہ رزق کے دروازے کھولتا جائے گا۔ 11واں دروازہ گھر میں داخل ہو کر سلام کرنا ہے۔ یعنی جب بھی آپ گھر میں داخل ہوں تو سب سے پہلے آپ سلام کریں، اس سے آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا، اللہ برکتیں ڈالے گا۔ 12واں دروازہ ماں باپ کی فرما برداری کرنا ہے۔ ایسے شخص پر کبھی رزق تنگ نہیں ہوتا جو ماں باپ کی فرما برداری کرتا ہے۔ 13واں دروازہ ہر وقت باوضو رہنا ہے۔ جو شخص ہر وقت نیک نیتی کے ساتھ باوضو رہے تو اس کے رزق میں کمی نہیں ہوتی، وہ ہمیشہ خوش رہتا ہے اور سیر ہو کے کھاتا ہے۔ 14واں دروازہ چاشت کی نماز پڑھنا ہے، جس سے رزق میں برکت بڑھتی ہے۔ حدیث میں ہے چاشت کی نماز رزق کو کھینچتی ہے اور تنگ دستی کو دور بھگا دیتی ہے۔ 15واں دروازہ ہے روزانہ سورت واقعہ پڑھنا، اس سے رزق بہت بڑھتا ہے۔ 16واں دروازہ ہے اللہ سے دعا مانگنا۔ جو شخص جتنا صدقے دل سے اللہ سے مانگتا ہے اللہ اس کو بہت دیتا ہے۔ دوستو، میں نے اپنی زندگی سے جو سیکھا ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے جب ہم ہاتھ پھیلاتے ہیں نا تو ہمیں صرف شرمندگی کا سامنا ہوتا ہے، لیکن اللہ وہ واحد ہستی ہے جس کے سامنے ہم ہر طرح کی بات، اپنے دل کی بات رکھ سکتے ہیں، اور اللہ کسی قسم کا کوئی فیصلہ نہیں سناتا، کوئی ججمنٹس نہیں دیتا، ہمیں اس کو ایکسپلین نہیں کرنا پڑتا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کی حالت کو خوب جانتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ میرا بندہ کتنا بے بس ہے، وہ جانتے ہیں کہ یہ کتنا مجبور ہے، وہ جانتے ہیں کہ اس کے اوپر کتنی بے بسی طاری ہو رہی ہے۔
لیکن اللہ اس بات سے خوش ہو جاتا ہے کہ میرا بندہ سب سے پہلے میرے پاس آیا ہے۔ تو کبھی بھی کسی بھی مرض میں مبتلا ہو، کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہو، کوئی بھی چیز ہو، کسی قسم کی بھی مشکل آ جائے، اس کی آسانی اسی میں ہے کہ سب سے پہلے اللہ کے پاس جایا جائے، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلایا جائے، جو دینے پہ قادر ہے، جس نے دینا ہے، جو وسیلے بناتا ہے، جو ذریعے بناتا ہے، جو لوگوں کو آپ کی طرف رجحان بڑھاتا ہے۔ آپ کو کون جانتا تھا، لیکن اللہ ہی ہے جس کی وجہ سے لوگ آپ کو پہچانتے ہیں، کیونکہ اس نے وسیلے بنانے ہوتے ہیں۔ تو ہمارا مقصد یہی ہونا چاہیے کہ ہمیں جو بھی پریشانی ہے، کوئی بھی دکھ ہے، کوئی بھی مشکل ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے اس کی پناہ مانگیں، ہم آسانیاں مانگیں۔ شکریہ دوستو، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو آپ اس کو شیئر کیجیے گا اور لائک لازمی کیجیے گا، اور جس نے میرا یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اس کو سبسکرائب بھی لازمی کرے۔ شکریہ۔